علیکم بچوں. ابھی ہم کنٹینیو کرنے لگے ہم لکھنؤ پیکٹ کو. معاہدہ لکھنؤ جو ہے اس سے بھی ہم نے ٹاپک جو ہے اس کو مکمل کرنا ہے. پچھلے لیکچر میں نے ہاف ٹاپک اس کا آپ کو کمپلیٹ کروایا تھا. اب اس کو مکمل کرواتی ہوں. ابھی آپ کچھ بچوں نے پوچھا ہوا تھا کہ آبجیکٹیوس کے لیے ہے میں شارٹ کوسچنس کے لیے لانگ کے لیے. تو یہ لانگ کوسچن کے لیے امپورٹنٹ ہے لیکن شارٹ کوسچنس میں بھی آ سکتا ہے اس کے اندر سے کچھ نہ کچھ پوائنٹس. معاہدہ لکھنؤ جو ہے اس کی خاص اہمیت اس بنا پر ہے زیادہ کیونکہ یہ 31 ستمبر 1916 میں جب کنڈکٹ کیا گیا تو لکھنؤ کے مقام پر ہوا تھا. اور مسلم لیگ کی طرف سے صدارت قائد اعظم نے کی تھی اور کانگریس کی طرف سے امبیکا چرن موجمدار جو ہے اس نے صدارت کی تھی. اس کے تحت دونوں قوموں نے مختلف شرائط ایک دوسرے کی مان لی تھی. پہلی بار ہندوؤں نے بھی مسلمانوں کو بھی ایک قومیت کے طور پر تسلیم کیا تھا اور ان کو جداگانہ انتخابات کا حق دینے پر وہ ایگری کر گئے تھے. یہ امپورٹنس ہے اس کی بہت زیادہ. معاہدہ لکھنؤ کے اہم نکات میں نے شروع کروائے تھے جن سے 2 میں نے کروائے تھے ابھی اور باقی ہم نے کرنے ہیں. فرسٹ اس میں یہ تھا کہ مرکزی لیجسلیٹو کونسل کے 4/5 ارکان یعنی اگر 5 ارکان ہیں ٹوٹل تو ان میں سے 4 ارکان جو ہے وہ منتخب کیے جائیں گے اور 1/5 5 میں سے 1 رکن جو ہے وہ نامزد کیا جائے گا. کل تعداد ارکان کی 150 ہوگی اور ان کی مدت 5 سال کے لیے مقرر ہوگی. اور کل ارکان 150 ہیں اس میں 1/3 مسلمان ہوں گے یعنی 150 میں سے 50 آلموسٹ مسلمان ہوں گے. دوسرا پوائنٹ ہے ہر صوبہ میں جیسے مرکزی لیجسلیٹو کونسل بنائی جائے گی ایسے ایک صوبائی لیجسلیٹو کونسل بھی بنائی جائے گی. ہر صوبے میں ہوگی وہ اور اس میں وہی طریقہ کار ہوگا جو مرکز کی لیجسلیٹو کونسل میں تھا کہ 4/5 اراکین منتخب ہوں گے اور 1/5 نامزد. یعنی اگر کسی ایک قومیت کے 5 نمائندگان ہیں تو ان میں سے 4 منتخب ہوں گے جو کہ اسمبلی منتخب کرے گی اور 1 جو ہے وہ نامزد ہوگا جو انہوں نے خود سے ہی نومینیٹ کیا ہوا ہوگا وہ. اور اس طرح ارکان کی کل تعداد صوبہ کے اندر 125 ہوگی جبکہ مرکز کے اندر 150 تھے. اور اگر 125 ہیں صوبے میں بھی تو اس میں بھی چھوٹے صوبوں میں 50 سے لے کر 70 تک جو ہے وہ نمائندگی ہوگی اور میعاد سلیکشن کی 5 سال تک ہوگی. اس طرح تمام صوبوں کے لیے بھی مسلم نشستوں کی تعداد کا تعین ہو گیا اور واضح ہو گیا کہ مسلمان صرف پنجاب اور بنگال میں ہی اکثریت میں تھے لیکن اس کے باوجود بھی ان کو نمائندگی جو ہے وہ تمام صوبوں میں دی گئی اس معاہدہ کے تحت. تیسرا پوائنٹ تھا مسلمانوں کے حق میں جداگانہ انتخاب کو دونوں جماعتوں نے تسلیم کیا. یعنی مسلمانوں کے لیے بھی الگ سے ووٹنگ کی مسلمانوں کو اجازت دی جائے وہ بھی اپنے ووٹ کے تھرو اپنے جو ہے وہ نمائندہ جات جو ہے ان کو سلیکٹ کرنے کا حق ان کو بھی حاصل ہو. فورتھ پوائنٹ ہے ایسا مسودہ قانون کیا ہوتا ہے ایک کتابچہ قانون کا جسے کسی بھی فرقہ کے کل ارکان کی 3/4 اکثریت پسند نہ کرتی ہو. یعنی ایسا قانون ایسا بل جو پیش کیا جائے جس کے اندر جو اراکین ہے اگر اسمبلی کے اندر کل تعداد 4 ہے اراکین کی ان میں سے 3 حصے اراکین کے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں صحیح تو وہ اس مسودہ پر غور ہی نہ کیا جائے اس بل کو یا مسودہ کو ریجیکٹ کر لیا جائے. اور یہ مسلمانوں کو ویٹو کا اختیار بھی حاصل ہوا. اب ویٹو پاور کیا ہوتی ہے جس کے تحت ایک پریزیڈنٹ یا ایک پرسن جو ہے وہ ریجیکٹ کرنے کا اختیار رکھتا ہے کسی بھی بل کو کسی بھی بات کو نہ ماننے کا اختیار ہوتا ہے اس کے پاس. 5واں پوائنٹ ہے صوبائی اسمبلی کی پیشگی منظوری کے بغیر کوئی محصول عائد نہ کیا جائے. یعنی صوبائی اسمبلی صوبوں کے لیول پر پہلے پرمیشن دے گی کوئی بھی ٹیکس جب لینا ہو تو محصول ٹیکس کو کہا جاتا ہے. صوبائی اسمبلی کی پیشگی منظوری کے بغیر کوئی بھی محصول عائد نہ کیا جائے. جب تک صوبائی اسمبلی پرمیشن نہیں دیتی الاؤ نہیں کرتی کسی معاملے میں کوئی بھی ٹیکس یا محصول جو ہے وہ وصول نہ کیا جائے. پھر صوبائی اسمبلی کے انتظامی اختیارات سے متعلق جو قرارداد منظور کی جائے اس پر ضرور عمل کیا جائے. البتہ گورنر کو اس کے خلاف حق کی استرداد حاصل ہوگا. یعنی صوبائی اسمبلی کے انتظامی اختیارات کے متعلق جو بھی قرارداد پیش کی جائے منظور کی جائے اس پر عمل بھی کیا جائے. البتہ گورنر جو ہے وہ اس کے خلاف بھی اس حق کو استعمال کر سکتا ہے کہ اس کو یہ بل ٹھیک نہیں لگ رہا یا انتظامی اختیارات گڑبڑ لگ رہے ہیں تو وہ اس کو ریجیکٹ کر سکتا ہے. گورنر اس کے حق میں استرداد یعنی گورنر جو ہے وہ اگر چاہے کہ صوبے کے انتظامی اختیارات میں وہ والا بل ٹھیک نہیں ہے تو وہ اس کو ریجیکٹ کر سکتا ہے اس کے خلاف اپیل کر سکتا ہے. اگلا پوائنٹ ہے مرکزی اسمبلی کو داخلی امور میں مداخلت انتظامیہ کی رہنمائی ٹیکسوں کا نفاذ ٹیکسیشن محصولات اور اخراجات کی منظوری جیسے دیگر اختیارات حاصل ہوں گے. مرکزی اسمبلی جو ہوگی اس کو داخلی امور کا مطلب ہے کہ ملک کے اندر انتظامات کو چلانے کے لیے سارے معاملات جیسے انتظامیہ کی رہنمائی ہے ٹیکسوں کا نفاذ محصولات لینا اخراجات کرنا چیزوں کی شرح پیداوار کو دیکھنا تو یہ سارے اختیارات مرکزی اسمبلی کو ہوں گے. اگلا پوائنٹ ہے مرکز میں ایک انتظامی کونسل تشکیل دی جائے جس کے آدھے ارکان کا تعلق بر صغیر سے ہو. یعنی مرکز میں بھی ایک انتظامی کونسل ہوگی جو ایڈمنسٹریشن کو کیری اوور کرے گی اور اس کو سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا
کو قانون سازی اور انتظامی امور کی مداخلت کا حق حاصل نہیں ہوگا، یعنی مرکز جو ہے وہ صوبائی امور میں کم سے کم مداخلت کرے گا، اور صوبے جو ہیں وہ اپنے طور پر کوئی بھی اگر کوئی پازیٹیو پوائنٹ ہے تو اس کو بل پاس کروا کر اس کو نفاذ اس کا کر سکتے ہیں۔ مرکز کو صوبوں کے اندر اختیارات یا انٹرفیئر کرنے کا یا مداخلت کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ 9واں پوائنٹ ہے صوبوں کا سربراہ گورنر ہوگا اور اس کی مدد کے لیے ایک انتظامی کونسل بنائی جائے گی۔ صوبوں کا سربراہ گورنر ہوگا، جیسے آج کل بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ پورے ملک کا ہوتا ہے، پھر وزیر اعلیٰ صوبے کے لیول کا ہوتا ہے، اور گورنر جو ہے وہ سربراہ ہوتا ہے صوبے کا، جبکہ صدر جو ہے ملک کا صدر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اس وقت بھی صوبوں کے سربراہ گورنر تھے اور ان کی مدد کے لیے انتظامی کونسل جو ہے وہ بنائی گئی۔ تمام عدالتوں کو انتظامیہ سے الگ کر دیا گیا اور عدالتوں کا انتظام جو ہے وہ ہائی کورٹ کے سے جوڑ دیا گیا۔ اقلیتوں کے تحفظ کے لیے بینچ کے لیے ویٹیج کا اصول تسلیم کیا گیا، یعنی ویٹیج مطلب کہ اقلیتوں کو بھی حق دیا گیا کہ وہ بھی اپنے رائے کا اظہار کریں اور ان کے رائے جو ہے اس کو ویٹیج دی گئی۔ اس طرح ہندو اکثریتی صوبوں میں بھی جہاں مسلمان تھوڑے تھے ان کو اسی تناسب سے نشستیں ملیں۔ اگلا ہے معاہدہ لکھنؤ کی اہمیت۔ معاہدہ لکھنؤ پر دستخط کرتے ہوئے تقریباً ہر مکتبہ فکر نے اسے سراہا، کیونکہ ایک اچھا ایگریمنٹ تھا جس میں مسلمانوں کو مناسب طریقے سے نمائندگی دی گئی تھی، ان صوبوں میں بھی جہاں مسلمانوں کی اکثریت زیادہ تھی اور ان میں بھی جہاں ان کی اکثریت اتنی زیادہ نہیں تھی تو بھی۔ اس لیے جب اس کو سائن کیا گیا تو سب لوگوں نے قائد اعظم کی فہم و فراست کو، ان کی دوربینی اور سیاسی سوجھ بوجھ کو بہت انہوں نے اپریشیٹ کیا۔ اس لیے گوکھلے کی بیٹی جو مسز سروجنی نائیڈو تھی، اس نے قائد اعظم محمد علی جناح کو ہندو مسلم سفیر یا ان کے اتحاد کا پیغمبر کہا۔ یہ بہت آبجیکٹیوز کے لیے امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے، یہ اکثر پیپر میں آتی ہے کہ مسز سروجنی نے کیا ٹائٹل دیا قائد اعظم محمد علی جناح کو، اس نے ہندو مسلم اتحاد کا سفیر گردانا، جبکہ گوکھلے نے خود جو ہے اس نے آپ کو ہندو مسلم اتحاد کا بہترین سفیر کا خطاب دیا۔ اس معاہدے کے تحت کانگریس نے مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق دے دیا تھا اور ان کا حق تسلیم کر لیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ اس طرح مسلمانوں کو اس جماعت کو بررسی کہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت بنانے کا ایک پراپر موقع مل گیا اور مسلمانوں کو مرکزی اور صوبائی دونوں اسمبلیوں میں 1/3 نمائندگی مل گئی اور ان کی آبادی کے تناسب سے زیادہ نشستیں ملی اور مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ مرکز اور صوبوں میں ان کے مفاد کے منافی کوئی قانون نہیں بن سکے گا۔ اگر جب وہ نہیں کریں گے تو کوئی قانون نافذ نہیں ہوگا۔ آگے ہے میثاق لکھنؤ کے منفی اثرات۔ اب یہ اہمیت تھی جو میں نے بھی بتایا، چند پوائنٹ میں بتایا کہ پراپر مسلمانوں کا حق نمائندگی تسلیم کیا گیا، ان صوبوں میں جہاں ان کی نمائندگی کم تھی وہاں پہ بھی ان کو ووٹنگ کا حق دیا گیا، ان کو صوبوں میں اور مرکز میں بھی ان کو نمائندگی مل گئی، اور اگر وہ ریجیکٹ کر دیتے کسی بل کو تو وہ بل کبھی بھی اپروو نہ ہوتا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی امپورٹنس تھی۔ اگلا ہے میثاق لکھنؤ کے منفی اثرات۔ منفی اثرات کیا تھے؟ پہلا پوائنٹ ہے ہندو اور مسلمانوں میں اتحاد کا خاتمہ۔ جو ہندو اور مسلمان جو رہنما جو تھے کوششیں کر رہے تھے ہندو اور مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، تو وہ چیز ختم ہو گئی، اور ہندوؤں میں سے انتہا پسند کچھ لیڈر جیسے مدن موہن مالویہ اور لالا لاجپت رائے جو ہیں انہوں نے مسلمانوں کی جداگانہ قومیت کے خلاف مہم چلانا شروع کر دی، اور یوں ہندو مسلم اتحاد جو عارضی طور پر قائم ہوا تھا وہ برقرار نہ رہ سکا زیادہ ٹائم، اور پھر طویل اور نئی قسم کی کشمکش کا وہ شکار ہو گیا۔ اگلا پوائنٹ ہے مسلمانوں کی عددی اکثریت کا خاتمہ۔ اس معاہدہ کے بعد پنجاب اور بنگال میں جہاں مسلمانوں کی پہلی اکثریت تھی اب وہ ختم ہو گئی اور ڈسٹریبیوٹ ہو گئے مسلمان ڈفرینٹ صوبوں میں۔ تیسرا ہے بے سود نمائندگی۔ میثاق لکھنؤ کی روح سے ہندو اکثریتی صوبوں میں چونکہ مسلمانوں کی آبادی کی نسبت زیادہ نمائندگی تھی تو مگر اختیار نہ ہونے کی وجہ سے وہ کچھ فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اب انہوں نے اس میں یہ بے سود نمائندگی میں کہا کہ میثاق لکھنؤ کی روح سے تو مسلمانوں اور ہندوؤں کو اپنے اپنے صوبوں میں نمائندگی حاصل تھی، لیکن پریکٹیکلی ان کو کچھ بھی نمائندگی حاصل نہ ہو سکی۔ پریکٹیکلی یہ معاہدہ جو ہے پراپر طریقے سے امپلیمنٹ نہ ہو سکا، اور اس معاہدے کے تحت مسلمان کچھ خاص فائدہ نہ اٹھا سکے، لیکن صرف فائدہ اس کا یہ ہوا تھا معاہدے کا کہ اس میں مسلمانوں کو الگ ایک قومیت کے طور پر تسلیم کر دیا گیا۔ نیکسٹ بہت امپورٹنٹ ٹاپک جو لانگ کوسچن کے لیے ویری مچ امپورٹنٹ ہے وہ ہے تحریک خلافت۔ اب تحریک خلافت جو ہے اس کا پس منظر کیا ہے، یعنی بیک گراؤنڈ۔ 1914 میں جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو ترکی جو ہے وہ جرمن کے اتحادی ممالک کے طور پر جنگ میں شریک ہوا۔ ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی خواہش تھی کہ ترکی جرمنی کا ساتھ نہ دے، کیونکہ مسلمانوں نے محسوس کر لیا تھا کہ اگر جرمن کو شکست ہوئی تو پھر ترکی بھی بکھرے بکھرے ہو جائے گا، اور جو جرمن کے اتحادی اور ملک ہوں گے تو وہ پھر ترکی کے جو ممالک ان سے اچھا سلوک نہ کریں گے۔ جرمنی کے اتحادی کے طور پر اگر جنگ میں شریک ہوا اور ان کو شکست ہو گئی تو ان کے اپوزٹ جو دوسرے ممالک تھے وہ ظاہر ہے کہ ترکی کو پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، جبکہ ہندوستان کے مسلمان ترکی کی خلافت کو بہت زیادہ عزت و احترام سے دیکھتے تھے اور ترکی کی خلافت کو عالم اسلام کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔
مسلمانوں کو خدشہ تھا کہ شکست کی صورت میں ترکی کے جو مسلمان ہیں ان کا جو مقدس مقامات ہیں وہ وہیں پر موجود تھے، تو ان کی بے حرمتی ہو جائے گی. تو مسلمان جو ہے وہ خلیفہ جو وہاں ترکی کا تھا اس کو اپنا مذہبی اور روحانی پیشوا مانتے تھے، اس لیے ان میں بے چینی شروع ہو گئی. انہوں نے حکومت برطانیہ کو آگاہ کر دیا کہ وہ ایک مہم چلانے لگے ہیں، اور حکومت برطانیہ کو انہوں نے کہا کہ وہ اگر برطانیہ کو شکست ہو جاتی ہے تو ترکی کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا جائے گا. تو ترکی جنگ کے خاتمہ سے قبل ہی جنگ سے دستبردار ہو گیا، مگر اتحادیوں نے پھر بھی موصل اور قسطنطنیہ پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا. یونانیوں نے سمرنا میں فوجیں داخل کر دیں. اس سے ترکی کے اندر کچھ ایریاز میں ڈفرینٹ لوگوں نے کچھ ایریاز کو آکوپائی کر لیا. ان حالات کے تحت پھر خلافت کمیٹی بنائی گئی، جس کے روح رواں 2 بھائی تھے، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا محمد علی شوکت. اب خلافت کمیٹی کا قیام جو ہے پراپرلی ان حالات میں 22 ستمبر 1919 کو لکھنؤ میں خلافت کانفرنس کا اجلاس ہوا، اور اس میں مسلمان رہنماؤں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. اس میں آل انڈیا خلافت کمیٹی کے قیام کا اعلان بھی ہوا، اور جان محمد چھٹانی کو صدر اور حاجی محمد صدیق کھتری کو جنرل سیکرٹری بنایا گیا. جان محمد چھٹانی صدر ٹھہرے اور حاجی محمد صدیق کھتری کو جنرل سیکرٹری بنایا گیا، اور بعد میں پھر مولانا شوکت علی جو تھے ان کو سیکرٹری جنرل وہ اس کے بنے. اگلا ہے خلافت کمیٹی کے مقاصد. یہ بھی بہت امپورٹنٹ شورٹ کوسچنز میں بھی آ جاتا ہے کہ کیا مقاصد خلافت کمیٹی کیوں قائم کی گئی. پہلا مقصد اس کا یہ تھا کہ ترکی کی خلافت قائم رکھی جائے. سیکنڈ پوائنٹ تھا مسلمانوں کے مقدس مقامات کی حفاظت کی جائے. تھرڈ پوائنٹ تھا ترکی کی حدود ہی ہونی چاہیے جو جنگ سے وہی ہوں جو جنگ سے پہلے تھی، ان میں کسی قسم کی چینج جو ایکسیپٹیبل نہیں تھی، یعنی اس میں کوئی توڑ پھوڑ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اگر ترکی کے اتحادی ممالک کو شکست بھی اڑاتی ہے تو پھر بھی جو دوسرے فریق ہیں ترکی کے اگینسٹ، وہ ترکی کو ڈیوائیڈ نہیں کریں گے، اس کے حصے بکھرے نہیں کریں گے، بلکہ اس کی حدود کی جو ہے وہ پاسداری کریں گے، کیونکہ وہاں مسلمانوں کے مقامات مقدسہ جو ہیں وہ موجود ہیں. تحریک خلافت ناکام ہو گئی. اب ناکامی کے کیا اسباب تھے؟ اس کا پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ خلافتی رہنما جو تھے ان کی گرفتاریاں شروع ہو گئیں. جنہوں نے یہ تحریک شروع کی تھی، جو میری روح رواں تھے اس تحریک کے، ان کو اریسٹ کر لیا گیا. ساری کی ساری مؤثر قیادت جیل میں چلی گئی. پیچھے تحریک کو سنبھالنے والا کوئی بھی نہ تھا، صحیح سمت میں چلانے والا، جس کی وجہ سے تحریک اپنے اصل مقصد سے ہٹ گئی اور زوال کا شکار ہوئی. سیکنڈ پوائنٹ ہے مختلف نظریات. کوئی بھی تحریک اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس کو چلانے والے اپنے ذاتی اور و مقاصد کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے مین پرپس اور مین مقصد کو لے کر آگے نہ بڑھیں. ہندو مسلم اتحاد اس تحریک میں ٹھوس بنیادوں پر قائم نہ تھا. اس تحریک کے اندر ہندوؤں نے ساتھ دینے کی تو کوشش کی، لیکن انہوں نے کوشش تو کیا کرنی تھی، انہوں نے دھوکے سے ہی بس ان کو مسلمانوں کو ساتھ ملایا تھا. جو ہی ایک واقعہ ندو جلیاں والا باغ میں ہوا، جس میں ندو جلیاں والا باغ میں ایک واقعہ ہوا جو ہندو مسلم جو ہے وہ فساد کی بنیاد بنا. اس وجہ سے یہ تعلق جو عارضی طور پر قائم ہوا تھا وہ ٹھوس بنیادوں پر قائم نہ رہ سکا، اور یہاں سے ثابت بھی ہو گیا کہ یہ اتحاد ناپائیدار تھا، اور ہندو زیادہ تر مسلمانوں کی نسبت انگریزوں کی حمایت میں زیادہ تھے، تو اس تحریک کے لیے فالو اوور نہیں تھے وہ زیادہ پراپر. تیسرا پوائنٹ تحریک ہجرت. تحریک خلافت کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ تھی، جس میں ہندوؤں نے اکسایا تھا مسلمانوں کے کہ وہ اپنا سارا سامان چھوڑ کے چلے جائیں، یہاں سے یہ جگہ چھوڑ دیں اور انگریزوں کی نافرمانی کریں. ایک طرح سے سول نافرمانی کی تحریک جو تھی انہوں نے شروع کرا دی تھی. مسلمان جو تحریک خلافت میں انگیج تھے، تو وہ جب ادھر کو جو ہے وہ اس تحریک کے پیچھے لگے تو پھر وہ تحریک جو ہے وہ التوا میں چلی گئی، اور جو ہے وہ تحریک خلافت جو ہے ناکام ہو گئی. اور تحریک ہجرت کو فیور کرنے والے کچھ علماء تھے، جیسے ابوالکلام آزاد، عبدالباری وغیرہ، جنہوں نے ہجرت کا فتویٰ جاری کر دیا، اور مسلمان تباہ و برباد ہو کے پھر نکلنے کے بعد جب واپس آئے تو تباہ و برباد ہو چکے تھے. بے یقینی کی کیفیت. بعض علماء نے مذہب کا سہارا لیکن مسلمانوں کو اس بات کو مشتعل کر دیا، ان کو صحیح سمت میں گامزن ہی نہ کیا، اور علماء کے فتوے کے مطابق مسلمان جو ہے وہ یہ جگہ بھی چھوڑ گئے. انہوں نے ہجرت کی آگے افغانستان میں، پھر ان کو آگے سے نہ انٹر ہونے دیا گیا، نہ وہ ادھر کے رہنا ادھر کے، تباہ حال اور برباد ہو گئے. مسلمان اور سخت ذہنی اذیت کا شکار ہوئے. اگلا پانچواں پوائنٹ فنڈز میں خود بدھ. دوران تحریک خلافت کے فنڈ میں خود بدھ کی خبر بھی سنائی گئی، کیونکہ لیڈر سارے اریسٹ ہو گئے تھے، لہٰذا لوگوں کو اپنے لیڈروں سے اعتماد بھی اٹھ گیا اور وہ کچھ نہ کر پائے جب اور تحریک کو نقصان پہنچا. چھٹا پوائنٹ گاندھی کا فیصلہ. ہندوؤں کے سب سے بڑے لیڈر گاندھی نے مسلمانوں کی قربانیوں کے سہارے انتہائی مقبولیت حاصل کر لی، اور اس نے اعتماد کے جو ہی اس مقبولیت حاصل کر لی، اس نے تحریک عدم تعاون کے خاتمے کا اعلان کر دیا اور مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا. تحریک کی غرض پہلی ختم ہو چکی تھی، لہٰذا اس چورا چوری والا جو جنیا والا واقعہ تھا اس نے اور گاندھی جی کو جو ہے وہ مشتعل کر دیا، اور تحریک خلافت جو ہے وہ ناکامی کی طرف گئی. 5 فروری 1922 کو پراپر تحریک خلافت کے خاتمے کا اعلان ہو گیا.
اگلا لاسٹ پوائنٹ ہے اتاترک کا اعلان جمہوریت۔ اسی دور میں پھر 1924 میں مصطفیٰ کمال کے اعلان جمہوریت اور خلافت کے منسوخی نے تحریکی خرطومات بالکل ہی ختم کر دی، کیونکہ مصطفیٰ کمال جو تھا یہ ایک آرمی کا چیف جنرل تھا اور کرنل تھا، اور اس نے پھر جو خلافت کو ختم کرتے ہوئے پھر اپنا جو ہے وہ اس نے ایک طرح سے ماشاء اللہ کے تحت اس نے وہ جو ہے وہ کنٹرول حاصل کر لی، اور اس طرح تحریک خلافت بالکل ختم ہو گئی، اور اتاترک جو ہے اس نے جدید ترکی کی بنیاد رکھی، لہٰذا تحریک ناکام ہو گئی۔ بھئی آدھا ٹاپک ابھی اس کی تحریک خلافت کی ناکامی کے اسباب اور اثرات وغیرہ جو ہیں لیکچر میں ہم کریں گے، تو یہ تھوڑا اور لمبا ہو جائے گا، پھر تحریک ترک مغالات بھی کریں گے۔ تو بس اتنا ہی ابھی آج کے لیے کافی ہے۔ اس میں کوئی اگر ایشو ہوا تو پھر مجھ سے آپ واٹس ایپ گروپ پہ پوچھ لیجیے۔